اب یہ دوران کا جب آپ نے علم کی 5 تعریفی کی، اب یہ علم جس کی تعریف ہم نے 5 طریقے سے کی، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک چیز ہم لے لیں، دوسری مذہب کیا تھی؟ علم عبارت ہے صورت سے، تو صورت ہے، تو یہ صورت علم ہے۔ کون سی صورت؟ چیز کا جو حاصل ہے چیز سے، اور کہاں حاصل ہے؟ عقل میں۔ اب یہ صورت جو ہے اس کے ساتھ حکم ہوگا اور یا نہیں، حکم ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ حکم بھی ہوگا تو یہ صورت تصدیق ہے، اگر حکم نہیں تو یہ کیا ہے پھر؟ تو یہ حکم اس کے صورت کے ساتھ یا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یا نہیں۔ اگر ہوگا تو یہ تصدیق ہے، اگر نہیں ہوگا تصور ہے۔ اب کبھی نہیں بھولنا تصور کیا چیز ہے؟ صورت کا نام۔ کون سی صورت کا نام ہے؟ جس کے ساتھ حکم نہیں۔ اب حکم کیا چیز ہے؟ اس میں ہم اندر داخل ہوں گے۔ اب اس کو ہم انشاءاللہ خوب اس کی تحقیق کریں گے کہ حکم کیا چیز ہے، حکم کس چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن پہلے جو ہے آپ نے کیا جاننا ہے کہ دیکھو، آپ نے جانا تصور کس چیز؟ صورت کو، پہلے صورت ذہن میں نے صورت کو، اس لیے علم صورت ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ جو باتیں آپ کو میں کرتا ہوں، یہ باتیں جو میں آپ کو کرتا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو ان کی صورت میرے ذہن میں پڑے ہوئی۔ آپ جو اس کو ادھر پکڑ رہے ہیں اور اس کو آپ اس کی تعلم ہو رہی ہے آپ کی دماغ میں، تو صورت ہی آ رہی ہے۔ اس لیے مجھے بھی وہ لوگ کہتے ہیں عالم ہے منطق کا، اور آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے؟ رحمت علی صاحب، یہ منطق کے بڑے عالم ہیں۔ ٹھیک ہے، علم کیا چیز ہے؟ صورت کا نام ہے۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو کس طرح جانتے ہو؟ اس کی صورت آپ کی ذہن میں ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے نحو کو جانتے ہیں؟ آپ کلمہ کی تعریف جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ لفظ وضع لمعنى مفردن۔ کیوں مفردن کہتے ہو؟ کیوں مفردن کہتے ہو؟ کیوں مفردن کہتے ہو؟ اب اس کے اندر جاؤ۔ مفردن یہ لفظن کی صفت ہے، اور صفت جو ہے موصوف کے ساتھ اعراب میں تابع ہوتی ہے، تو لفظ مرفوع مفرد مرفوع۔ اب تم سے پوچھے گا الکلمۃ لفظ کیوں مرفوع ہے؟ تم کہو یہ خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ اس میں ایک مرفوع ہے خبر ہے، اور خبر مرفوع ہے۔ تو جب یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہے، اور صفت جو ہے وہ توابع میں سے ہے، اور وہ توابع کس چیز میں تابع ہوتے ہیں؟ اعراب میں۔ تو اگر وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ پھر وہ مرفوع ہے، رفع کس چیز کے ساتھ؟ چونکہ اب دیکھیں گے کہ رفع کی کیا صورت ہے، کبھی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی الف کے ساتھ رفع آتی ہے، کبھی واو کے ساتھ آتی ہے۔ اب یہ دوسری دنیا ہے، اس دوسرے دنیا میں داخل ہونا ہے۔ مفرد صحیح، مفرد منصرف۔ اب دیکھو لفظ کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے صحیح بھی ہے۔ تو مفرد منصرف صحیح کا اعراب کس چیز کہتا ہے؟ ضمہ کے ساتھ۔ تو اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے لفظ کا۔ مفردن بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا اعراب اصالتاً ہے یا طبعاً ہے؟ نہیں، مفردن کا طبعاً ہے۔ کس چیز کا تابع ہے؟ لفظ کا۔ اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اصالتاً ہے۔ اصالتاً کون سا معرب ہے؟ یعنی اصل اعراب، کیونکہ وجہ اعراب اسی میں ہے، وہ خبر ہے۔ وہی اتدی مرفوعات وار طالبہ کوئنس، اتدی مرفوعات وار طالبہ کوئنس،
خبر او مبتدا خبر دلائي نفي جنس. اتدي مرفوعات واورا طالب کوئی سک تعریف کر جنو میں اتدي مرفوعات واورا طالب کوئی خبر او مبتدا خبر دلائي نفي جنس بل فاعل دے او نائب دو خبر شدد فن اسمین دلئی سکان ما ولا خبر دین اتا مرفوعات شو یاد شو اتا دی مرفوعات واورا طالبہ کوئنس خبر او مبتدا خبر دلائی نفی جنس فاعل دے او نائب دو خبر شدد فن اسمین دلئی سکان ما ولا خبر دین اتا مرفوعات متصدر 8 مرفوعات اس پشت والی شعر میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے تو دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں کلمہ کیا چیز ہے. تم نے کہا لفظ وضع لمعنی مفرد تو یہ علم ہے نا. کس طرح علم ہے؟ اس کی صورت میرے ذہن میں موجود ہے. اس کی جو تعریف ہے وہ کتنے کلمات سے بنی ہے. لفظ وضع لمعنی مفرد. اچھا وضع کیا چیز ہے؟ لفظ کیا چیز ہے؟ پھر لفظ میں اس میں ہم آگے جاتے ہیں. لفظ کہتے ہیں کس طرح یہ لفظ خبر ہوا؟ یہ خبر نہیں ہو سکتا اور الکلمۃ مبتدا نہیں ہو سکتی اس کے لیے کہ کلمہ ذات ہے اور لفظ مصدر ہے اور جتنی بھی مصادر ہے یہ کیا ہے؟ یہ اوصاف ہے. تو یہ وصف ایک ذات کے لیے کس طرح خبر بنی؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو چیز خبر ہوتی ہے کسی چیز کے لیے ان میں اتحاد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حمل اتحاد کو کہتے ہیں اور اتحاد نہیں ہو سکتی کس چیز کے درمیان؟ ایک ذات اور ایک وصف. کیونکہ ذات تقاضا کرتی ہے کہ میں کسی کا تابع میں محتاج نہیں ہوں کسی محل کا اور وہ چیز وجود میں اس کے ساتھ ایک ہو. ہاں تو لفظ جو ہے وہ مصدر ہے اور مصدر کیا ہے؟ عارض ہے. اور عارض کیا چیز چاہتی ہے؟ معروض اور محل چاہتا ہے. تو وہ محتاج ہے محل کا اور یہ محتاج نہیں ہے محل کا. ایسی دو چیزوں میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ایک محل کا محتاج ہے ایک محل کا محتاج نہیں. تو اس کا حمل صحیح نہیں. پھر ہم جواب دیتے ہیں نہیں دیکھو جامی نے کہا کہ یہ لفظ اپنے مصدری معنی پہ قطعاً نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یہ منقول ہے. یہاں سے مراد اس کا لفظ سے ملفوظ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ملفوظ بھی ذات ہے اور الکلمۃ بھی ذات تھا تو حمل صحیح ہوا. دیکھو نا یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو یہ اس کی صورتیں میں نے پہلے یاد کی ہے اور میرے ذہن میں پڑی ہوئی ہے. تو علم کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یاد رکھو یہ علم جو صورت کا نام ہے یہ علم جو صورت کا نام ہے اس کے ساتھ کبھی حکم ہوگا اور کبھی اس کے ساتھ حکم نہیں ہوگا. حکم کیا چیز ہے؟ اب اس کو انشاءاللہ کچھ کریں گے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے جان سکیں. کیا یا اس نے جو تعریف کی ہے حکم کا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں ہم جائیں گے انشاءاللہ. وہ دوسری بات ہے. آپ کبھی بھی تصور و تصدیق کو نہ بھولیں. تصور کس چیز کا نام ہے؟ صورت کا نام. کون سی صورت کا نام ہے؟ حکم نہ ہو. اور کیا تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ صورت کا نام. کون سی صورت کا نام ہے؟ حکم ہو. حکم کیا چیز ہے؟ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اب اس میں اس کا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے پہچانیں. مگر ابھی آپ کے ذہن سے کبھی بھی تصور تصدیق غائب نہیں. علم کے 5 تعریفوں میں سے ہم نے دوسری تعریف اختیار کی. کون سی تعریف؟ دوسری صورت. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے اب اس کی جو 2 قسمیں ہیں ایک تصور ہے ایک کیا ہے؟ اسی صورت کو ہم تصور بھی کہیں گے. اسی صورت کو جو علم ہے اس کو ہم تصدیق بھی کہیں گے. مگر تصور جب کہیں گے جب اس کے ساتھ حکم نہیں ہوگا اور تصدیق کب کہیں گے؟ جب اس کے ساتھ حکم ہوگا. اب حکم ہے کیا چیز؟ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. میں آپ کو پتے کی بات بتا دوں. حکم جو ہے اذعان کا نام. کس چیز کا نام ہے؟ اذعان. اب اگر اس صاحب کتاب ہے ادھر اس کی تعریف نسبت و امن الاخر کا ہے تو اس کے ساتھ ہم کلام کریں گے کہ تم نے یہ کہا یہ تعریف
تم نے کہاں سے لائے ہو, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ فیصلہ ہم آگے جا کے یہ فیصلہ کریں گے. تو اس نے, میں نے آپ کو کہا کہ حکم کس چیز کا نام ہے؟ اذعان کا نام. کس چیز کا نام ہے؟ اذعان. آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اب آپ یہ جانیں, آپ آگے چلے. اذعان نام ہے باور کرنے کا. کسی کا دیکھو, ہم مر بھی جائیں گے مگر یہ باور ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ ہے اور ایک ہے. اللہ موجود ہے اور کیا ہے ایک ہے. اس پر ہماری باور ہے اور یہ اعتقاد, اس کو عربی میں اعتقاد کہتے ہیں یا اذعان کہتے ہیں. اس لیے تم تعظیم میں سنتے ہو العلم ان کان اعتقادا ان کان اذعانا, اور سلم میں کیا تھا العلم ان کان اعتقادا تو فتصدیق. حکم کس چیز سے عبارت ہے؟ تہذیب اور سلم کی عبارت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکم جو ہے عبارت ہے کس چیز سے؟ اذعان یا کہو اعتقاد. یہ عربی الفاظ ہے اور ہم فارسی میں اس کا تعریف گرویدن سے بھی کرتے ہیں اور باور کردن سے بھی کرتے ہیں. ہم پشتو زبان میں اعتقاد اور اذعان کا تعریف کس سے کرتے ہیں؟ باور کول. باور کول, یقین نہیں, کیونکہ تصدیق کبھی ظن بھی ہوتا ہے. کہ تصدیق کبھی کیا ہوتا ہے؟ آپ آگے جائیں گے تب آپ یہ پہچانیں گے کہ اعتقاد جو ہے وہ عام ہے. اعتقاد کیا ہے؟ ظن بھی ہوتا ہے, تقلید بھی ہوتا ہے, جہل مرکب بھی ہوتا ہے, یقین بھی ہوتا ہے. اعتقاد کتنے قسم کے اعتقاد ہے؟ ہندو لوگ جو ہے ان کا بھی جو اعتقاد ہے ان کا بھی اذعان ہے, مگر وہ ہم کہتے ہیں کہ واقعی کے مطابق نہیں. واقعی کے مطابق تو ہم نے کہا تو اس ان کا اعتقاد تو ہے نا, ان کا اعتقاد ہے نا. یہودی جو لوگ کے جو کچھ سمجھتے ہیں ان کا اعتقاد ہے, اس لیے اس میں مرتی بھی ہے. جو انسان کسی عقیدے پہ مرتا ہے تو اس کا باور ہوتا ہے تب اس میں مرتا ہے, ورنہ پہلے مرنے سے پہلے وہ اس کو چھوڑے گا. کیوں وہ مرتے ہیں؟ ان کا اعتقاد ہوتا ہے, اذعان ہوتا ہے. اذعان کیا کس چیز کا نام ہے؟ باور کرنے. باور جو ہے اس کی 4 صورتیں ہیں. ایک ظن ہے, باور اور اعتقاد اور اذعان, اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4. کون سی؟ پہلے سب سے کمزور ظن, اس کے بعد جو اس سے اونچا اور دوسروں سے نیچا, وہ کون سا ہے؟ وہ نہیں, وہ کہتے ہیں تقلید. اس سے بڑھ کر جہل مرکب. اس سے جو آگے جو مضبوط, اگر مضبوطی کی طرف جاؤ تو آخر میں یقین ہے, کمزوروں کی طرف آؤ تو سب سے کمزور اس میں ظن ہے, اور دو چیزیں درمیان میں ہے. کون سا؟ تقلید اور جہل مرکب. ٹھیک ہے, تو تقلید کس کے نزدیک ہے؟ ضعف میں, ظن کے نزدیک ہے. اور جہل مرکب وہ یقین کی طرف جو آگے بڑھے, مگر وہ واقعی کے مطابق نہیں ہوتا. اس کو انشاءاللہ ہم جائیں گے, اس کے اندر بھی ہم پوری تحقیق کے ساتھ بات کریں گے. پھر آپ جانیں گے کہ تصدیق کیا چیز ہے. تو آج ہم نے اتنا علم ہمیں حاصل ہوا کہ جو علم صورت سے ہم نے عبارت کی, کیونکہ حصول سے بھی ہو سکتا تھا, قبول سے بھی ہوتا تھا, حاضر سے بھی تعریف کی, ایجاب سے بھی ہم نے تعریف کی, لیکن ہم نے چھوڑا آسانی کے لیے. کون سا تعریف اختیار کیا ہم نے؟ صورت. اب یہ صورت کبھی تصور ہوگا اور کبھی کیا ہوگا؟ صورت کب ہوگا؟ یہ تصور کب ہوگا؟ یہ صورت بتاؤ نا. جو حکم نہ ہو سب کا ہونا, جب حکم اور یہ صورت تصدیق کب ہوگا؟ حکم ہو. حکم کس چیز سے عبارت ہے؟ اذعان سے. اذعان پشتو میں, اردو میں, فارسی میں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ باور کرنے کو. ہمارا باور ہے کہ اللہ موجود ہے, ہمارا باور ہے کہ وہ کیا ہے. اس لیے عقائد کی جو کتاب ہے یہ ایسی چیز ہے جس پر باور کرنا. پھر شریعت میں جو باور معتبر ہو وہ صرف یقین ہے, اور منطق میں جو باور ہو وہ 4 قسم ہے. ظن بھی ہے, یہ منطق اور شرع کے میں آپس میں اختلاف ہے. تو تصدیق یہ کیا اعتقاد منطقی وہ کیا ہے؟ 4 صورتیں ہیں, اور اعتقاد شرعی کو کیا ہے؟ صرف یقین ہے, آخری قسم. یہ بھی ذہن میں رکھ لو.
اب اس نے کیا تعریف کی ہے، دیکھو یہ کتاب ہے، پہلے تو 5 تعریف کی ہے نا، یہ تو میں نے ادھر لکھی، تو اس نے بھی لکھا ہے مگر کاغذ میں لکھا ہے، اور میں نے کہا لکھا بورڈ پہ، تو بس آپ کو میں نے وہ نیچے جائیے 5 تعریف کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وَيَنْقَسِمُ یاد رکھیے طالب، ایک انقسام کا لفظ ہے، یہ بھی آتا ہے ادھر، ایک اقتسام کا لفظ ہے، ایک قسمت اور تقسیم، یہ 4 مصدر ادھر استعمال ہوتی ہے، کون سے 4؟ پہلے کیا ہے انقسام، دیکھو یہاں ینقسم کا شرح تہذیب کے متن میں وَيَخْتَسِمَانِ ادھر اختصام لفظ آیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں يُقَسَّمُ الْعِلْمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ وَيُقْسَمُ الْعِلْمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، تو لفظ قسمت اور تقسیم بھی آتی ہے، اس 4 چیزوں میں فرق جانے۔ انقسام کہتے ہیں تقسیم قبول، قسمت قبول کرنا، قسمت قبول کرنا، انقسام صفت ہے مقسم کا، تقسیم کون قبول کرتا ہے؟ جو مقسم ہوتا ہے، ایک قسم کی طرف، دوسرے کی قسم کی طرف، تیسرے قسم کی طرف، کلمہ 3 قسم کا ہے، تو کلمہ اس لیے دیکھو ادھر، آپ نے شرجامی پڑھی ہوگی، آپ نے شرجامی ہاں، تو وہاں منقسمۃ اللفظ ہے، یہ لفظ ہیا اسم و فعل و حرف، یہ متن ہے نا کافیہ کا، ہیا اسم و فعل و حرف، تو آگے شرجامی کیا کہتے ہیں منقسمت، تو منقسمت میں ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ تو یاد رکھے انقسام صفت ہے مقسم کا، انقسام صفت ہے کس چیز کا؟ مقسم کا، اختصام صفت ہے واپس کس چیز کا؟ اقسام کا، اس لیے آپ جب تہذیب پڑھیں گے وَيَخْتَسِمَانِ اختصام کہتے ہیں اخذ اپنا حصہ لینا، اختصام کا کیا معنی ہے؟ اور انقسام کا کیا معنی ہے؟ ہاں، تقسیم یا قسمت قبول کرنا، اختصام کا کیا معنی ہے؟ اپنا حصہ، اپنا قسمت جو لینا، ایک قسمت اور لفظ تقسیم ہے، کسی چیز کو تقسیم کرنا، تقسیم کرنا کس کا صفت ہے؟ اس شخص کا جو کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ انقسام کس چیز کا صفت ہے؟ مقسم کا۔ اختصام کس چیز کا صفت ہے؟ اقسام کا۔ اس لیے جامع میں جب منقسمتن آئے تو ہم کہتے ہیں کلمت تقسیم ہوتی ہے، کلمت تقسیم ہوتی ہے، ہوتی ہے، تو یہ کس کا صفت ہوا؟ کلمہ، کلمہ یعنی تقسیم قبول کرتی ہے 3 اقسام کو، 3 اقسام، تو کبھی یہ کلمہ اسم ہوتا ہے، کبھی یہ کلمہ فعل ہوتا ہے، کبھی یہ کلمہ حرف ہوتا ہے، یہ 3 قسم کی طرف یہ قسمت قبول کرتی ہے۔ اور جب ہم تہذیب پڑھتے ہیں وَيَخْتَسِمَانِ، ادھر یختصمان میں ضمیر راجع تصور و تصدیق، اپنا حصہ لیتے ہیں، الضرورت والاکتساب، ضرورت اور اکتساب سے اپنا حصہ لیتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں ادھر تہذیب میں، اس لیے نیچے آپ جب دیکھیں گے یہاں یختصمان کے الاختصام اخذ القسمت، کس نے تعریف کی ہے؟ عبداللہ یزدی، تب آپ جا کے سمجھیں گے یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کیا لفظ ہے؟ قسمت اور تقسیم، وہ کس کا صفت ہے؟ جو کرتا ہے، قاسم کی صفت ہے، تو قسمت اور تقسیم قاسم کی صفت ہے، انقسام کس چیز کی صفت ہے؟ مقسم کی صفت ہے، اور اختصام اقسام کی صفت ہے، حصہ لیتے ہیں یہ اقسام اس مقسم سے، اس لیے وہاں ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ وَيَخْتَسِمَانِ، یہ تصور اور تصدیق حصے لیتے ہیں ضرورت اور اکتساب سے۔ جب تصور نے اپنا حصہ ضرورت سے لیا تو تصور ضروری ہوا، اور جب تصدیق نے اپنا حصہ اس سے لیا تو تصدیق ضروری ہوا، اور پھر تصور نے اکتساب سے اپنا حصہ تو تصور کسبی ہو گیا، اور تصور نے اور تصدیق نے اپنا حصہ اکتساب سے تصدیق کسبی ہو۔
تو ادھر پھر اعتراض آتا ہے کہ دیکھو تم نے اصل میں ضرورت اکتساب کو تقسیم کیا اور یہاں لوگ تصور اور تصدیق کو ضرور و بدیہی کی طرف تقسیم کرتے ہیں. تو ادھر یہ زبردست اعتراض تہذیب پہ واقع ہوتے ہیں. پھر ہم اس کا نیچے جواب دیتے ہیں. پڑھا ہوگا آپ نے, پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہوگا ادھر. اعتراض بھی تمہارے ذہن میں آیا ہے کہ نہیں, پھر جواب کے بھی تو سمجھے ہو کہ نہیں, اللہ ہی جانتا ہے. یاد ہے آپ کو یا ایسے ہی گزر گئے اس پہ؟ ایسے گزر گئے. شرح تہذیب پڑھی آپ نے نا, اس نے پڑھی ہے نا جی. تو یہاں کس طرح ذہن میں کچھ ہے؟ اسی طرح بس یہ جارحانہ بس بات ہی چلی گئی. ایسے جو جیسے جو کبوتر اڑتا ہے نا, تو ایسے تیرے سروں تمہارے سروں پہ کبوتر کی طرح اڑ کی چلی گئی باتیں. نہیں ہم نیچے آئیں گے, اس میں ہم داخل ہوں گے, اس کو ہم صحیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. شرح تہذیب جب شرح تہذیب پڑھو گے نا تب پتہ چلے گا شرح تہذیب کیا ہے. شرح جامی پڑھو گے منقسمتن, اور یہاں پر جو ہے نا پھر کہیں گے خاتمۃ الکافیہ نے یہاں بہت غلط, یہاں جو اعتراض کے بالکل غلط ہے, اعتراض صحیح نہیں. تو آپ اچھا تب جب علم ہوگا تب صحیح و غلط کو آپ سمجھیں گے. اچھا تو یہ آگے کیا کہتے ہیں دیکھو, وَيَنْقَسِمُ, اور تقسیم قبول کرتا ہے یہ علم. کیا ترجمہ کرو گے؟ ہاں, عَلَىٰ قِسْمَيْنِ, دو قسم کے طرف, دو قسم کے طرف یہ تقسیم قبول کرتا ہے. احدہما, ایک ان دو میں سے, یقال لہ التصور, اس کو تصور کہا جاتا ہے. وثانیہما یعبر عنہ بالتصدیق, اور دوسرا قسم اس سے تصدیق سے تعبیر کی جاتی ہے. یہاں پر ہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح احدہما یقال, اس کی ضرورت نہیں تھی. وثانیہما یعبر, اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. اتنا کافی تھا. تصور و تصدیق, تصور اور لوگ اعتراض کریں گے. ایک کہ یقال لہو, تو آپ نے یقالو کیوں کہا؟ دوسرے میں کہتے یعبر عنہ, تو یہاں یقالو کیوں نہیں کہا, یعبر کیوں کہا؟ اس کی کوئی وجہ بھی نہیں, اور نہ اس کی ضرورت تھی. احدہما یقال لہو, بس اتنا چاہیے تھا, تصور یا احدہما تصور وثانیہما. لیکن یہاں یہ لفظ احدہما اور ثانیہما کی بھی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ مبتدا ہے. ان اخبار اس مبتدا, جب مبتدا کی طرف تمہارا ذہن از خود جاتا ہو, اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کافیہ میں کہا یہ اسم و فعل, یہ کلمہ اسم و فعل. ادھر کیا تھا, کیا کہتا؟ العلم تصور و تصدیق. العلم کافیہ کی طرح وہ ہونا چاہیے تھا. ادھر یہ کہا یعنی الکلمۃ, کیا کہا؟ اسم و فعل و حرف. تو وہ تین تھی نا, تو تین کہا. تو انہوں نے کہا احدہما ثانیہما ثالثہما. کہا ہے کیوں؟ اس سے خود اس کی طرف ذہن جاتا ہے. ادھر جو ہے ہم یہی مبتدا جو ہے ادھر ہم پھر جو ہے نکالتے ہیں. اصل مبتدا یہ ہے تصور, احدہما تصور وثانیہما تصدیق وثالثہا. ادھر ہم یہ کہتے ہیں لفظ, تو ادھر اس طرح کہیں گے نا احدہما. تو یہاں جو عبارت تھا وہ کس طرح ہونا چاہیے تھا؟ ہاں, تصور و تصدیق. اگر زیادہ تفصیل چاہتے ہو تو احدہما تصور وثانیہما. کیا یہ یقال اور یعبرو کی ضرورت تھی؟ کبھی نہیں تھی. ورنہ پھر لوگ کہیں گے کیوں ادھر یقالو کا, ادھر یعبرو کیوں کا, اور نیچے کوئی وجہ نہیں ہوگی. تو یہ بغیر کسی وجہ کے یہاں پر عبارت کو جو ہے اس کو طول دی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب میں نے آپ کو, میں تصور کس چیز کا نام ہے؟ سورت کا. کون سی سورت کا؟ اور تصدیق کے کون سی سورت کا؟ سورت کا نام کون سے سورت کا؟ دیکھو نا, تو آگے کہتے ہیں اما تصور, اما تفصیلیہ ہے, کیونکہ یہ دیکھو ایک یہ علماء کا کام ہے کہ پہلے اجمالاً چیز بیان کرتا ہے, پھر تفصیلاً جب تفصیل پہ آتے ہیں تو اما تفصیل لاتے ہیں. یہ تو دیکھو میں نے کہا آپ یہ تقسیم میں نے کیا کس چیز کا؟ علم کا. ایک قسم تصور ہے, دوسرا قسم کیا ہے؟ اب ہم نے تعریف تو نہیں کی نا, تو تعریف کسی چیز کا کرنا یہ اس کا تفصیل, اس کی تفصیل کرنی ہے. تو یہ اما تفصیل لا کے کہا اما تصور
ہر چیز جو کون ہے تصور ہے. فہو الادراک. ادراک اور علم ایک چیز ہے. اور علم کا کیا تعریف تھا ہم نے جو منتخب کیا تھا صورت. تو ادراک کی تو ادراک مرادف ہے علم کا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے اور علم کا معنی کیا میں ہم نے کیا تھا تو اس فہو الادراک یعنی الصورت. تم کہو گے ادراک کا تم صورت کیوں کہتے ہو؟ میرے بھائی ادراک و علم ایک چیز نہیں ہے. اور علم کا کیا معنی ہم نے کیا تھا صورت. تو اس کا معنی صورت ہے نا. اگر یہاں اس طرح کہتا فہیہ صورت ہو اما التصور فہیہ پھر یہ کہنا چاہیے تھا نا اما التصور فہیہ صورت تو مؤنث ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہے فہیہ فہو الادراک فہیہ صورت الخالی عن الحکم جس کے ساتھ حکم نہ ہو. میں نے آپ کو نہیں کہا تھا اس کے ساتھ کبھی حکم ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. تو نہ ہونے کا کیسے اس کے تعبیر انہیں خالی لفظ کیا ہے. الخالی جو چیز مثلا کزم ہے. کوزہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اسے اردو میں لوٹا. لوٹے میں اگر پانی نہ ہو تو نہ ہونا تو اس کی یہ لوٹا الخالی عن الماء. خالی عن الماء کیا معنی ہوتا ہے نہیں. تو ادھر خالی عن الحکم ہو تو کیا معنی ہے حکم نہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا جس کے ساتھ حکم نہ ہونا اس کے نہ ہونے سے تعبیر کون سے عربی لفظ سیکھے الخالی سیکھا ہے. دیکھو اس کوزے میں پانی نہیں ہے اس کا مطلب اور یہ کوزہ پانی سے خالی ہے تو کیا ایک معنی نہیں ہے. الخالی عن الحکم جو خالی ہے کس چیز سے حکم سے. اور اس کے مقابل آگے جائیں گے اما التصدیق اور ہر چیز جو تصدیق ہے فہو علی قول الحکماء. اب ایک دوسری دنیا کی طرف یہ گیا. ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا تھا تمہیں تصدیق کس چیز کا نام ہے صورت کا. پھر بھولنا نہیں ہے تمہیں صورت مع الحکم. میں نے معنی کہا تھا میں نے کہا تھا آپ کو کہ تصدیق کس چیز کا نام ہے صورت. کون سی صورت کا جس کے ساتھ حکم ہو. ٹھیک ہے حکم ہو. آپ میں یہاں آپ کو ایک تفصیل دیتا ہوں اس کو محو کرو چاہ دو اس کو. دیکھو تصدیق جو ہے کس چیز سے عبارت ہے صورت سے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سب کیا چیز کبھی پشتو بھی ہم بولیں گے نا پشتو مادری زبان ہے نا وہ خود بخود زبان پہ آتی ہے. مگر یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ ہم اردو جو ہے نا کبھی اردو کسی کے ساتھ جو ہے ہماری زندگی گزری بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اردو جانتے ہیں. صورت اس کے ساتھ حکم حکم ہو حکم اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اب اس میں دو مذہب ہیں. ایک ہے مذہب حکماء کا ایک مذہب ہے امام رازی. ٹھیک ہے. امام رازی تصدیق جو ہے وہ عبارت کہتے ہیں چار چیزوں. اس میں کتنی چیز ضروری ہے چار چیزیں. کتنی چیزیں یہ جب چار چیزیں جب آپس میں یہ چار چیزیں مجموعہ ان چار چیزوں کے یہ تصدیق. کیا فرماتے امام رازی چار چیزوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں کیا تصور موضوع. دیکھو اصل میں آپ کو ایک پتہ دیتا ہوں چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو نا حکم کس چیز کا نام ہے
اذعان کا. اذعان کا کیا معنی ہے؟ باور کرنا، باور کرنا. اور فارسی میں اس کا بہترین تعبیر ہے گرویدن. ٹھیک ہے، اذعان، اذعان باور کرنے کو کہتے ہیں. یاد رکھنا باور کرنا نسبت پہ ہوتا ہے، اس کا نیچا متعلق جو ہے وہ نسبت ہے. اور نسبت کے لیے دو طرف ہی چاہیے، ایک کہتے ہیں موضوع اور دوسرا طرف جو ہے کیا ہے اذعان. نیچے تین چیزیں ضرور اس کی صحت ضروری ہے. کیا؟ جب اذعان کا معنی ہم نے کیا باور کرنا، تو باور کرنا اپنے ماہیت کی وجہ سے نیچے نسبت اس کے لیے ضرورت ہے. باور کس چیز پہ ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ واحد، اس پہ باور ہے، تو باور نفس اللہ پہ باور ہے واحد پہ باور ہے نہیں. درمیان میں ایک نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت تامہ خبریہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو باور کے لیے کیا کس چیز ضروری ہے؟ نسبت بھی ضروری ہے، تام بھی ضروری ہے، خبری ہونا بھی ضروری ہے. اگر نسبت نہ ہو، مفرد ہو، تو مفرد پر باور نہیں ہوتا. اس کی صرف صورت ذہن میں ہوتی ہے نا. دیکھو زید جب آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کی صورت ذہن میں ہے نا. باور کا کیا معنی؟ باور کیا یہاں باور کا کوئی معنی بنتا ہے؟ باور کس چیز پہ ہوتی ہے؟ صرف نسبت پہ. اور یاد رکھنا کبھی نسبت غیر تامہ ہوتی ہے، جیسے غلام و زید. غلام و زید کے درمیان نسبت ہے، اضافت نسبت ہے، اس پہ باور نہیں ہوتا. یہ تو یہ غلام کی تعین کرنے، غلام کی کس کا غلام ہے؟ یہ زید کا غلام ہے. تو یہ اضافت ہے. اس قسم کا نسبت یہ اس کے قابل نہیں کہ اس پر باور ہو. یا توصیف زید القائم، یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. یا بھی نسبت ہے. نسبت کون سی نسبت؟ توصیفی. یہ بھی اس کے قابل نہیں ہے کہ کیا ہو اس پہ انسان باور کرے. باور کے لیے کون سی نسبت ضروری ہے؟ پھر آگے تامہ ضروری ہے. اور یہ کون سی نسبت ہے؟ دونوں اضافی اور توصیفی. یہ نسبت غیر تامہ ہے. اور پھر جو ہے نسبت تامہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، کبھی انشائی ہوتی ہے، کبھی خبری ہوتی ہے. دیکھو زید قائم میں بھی نسبت ہے، مگر یہ نسبت تامہ ہے لیکن خبری ہے. اور اضرب میں بھی نسبت ہے، فعل اور فاعل. اضرب یہ جو فعل ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ اور نسبت اور یہاں بھی نسبت تامہ ہے، اور نسبت تام ہے فاعل کی طرف. نسبت تامہ ہی ہوتے ہیں کہ جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے. نسبت تامہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں نسبت تامہ دے، اور اس کے سننے کے بعد انسان مزید انتظار میں نہ ہو. یہ ہے نا. اور جو محل ہو، دیکھو نسبت تامہ کو آپ جان لیا. نسبت تامہ کیا ہوتی ہے؟ نسبت تامہ. سمجھ میں آ گیا؟ تامہ کیا چیز تام ہے؟ ہر چیز کو تم جاننا چاہیے نا. تام کیا چیز ہے؟ یعنی تام اس لیے ہے کہ مخاطب کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب چیز پورا ہو تو مزید ضرورت ہے. یہ دیوال جب آپ پورا ہو جاتا ہے تو پھر مزید آپ آگے دیوال کو آپ بڑھا دیں؟ نہیں، پورا ہو گیا. جو طالب علم ہیں وہ سب آ گئے ہیں، بس پورے آ گئے ہیں، بس دروازہ بند کرو، سبق پورا ہو گیا. اس کے آدمی مزید بڑھتا ہے؟ پھر نہیں. تو نسبت کب تام ہوتی ہے؟ اس کے سننے کے بعد کیا مخاطب کو مزید کسی متکلم کی مزید کہنے کی ضرورت نہیں. اس کو اسناد تام بھی کہتے ہیں، نسبت تامہ بھی کہتے ہیں. نسبت کہتے ہیں وہ اندر وہ نسبت ہے. اور جس نے اگر لیکن یہ کس نے کہ یہ اسناد کیا ہے؟ متکلم نے. تو اس کی متکلم کو جو اسناد کہتے ہیں، اور جو نسبت کو ہم خود دیکھیں تو پھر نسبت تامہ اسناد تام. سمجھ گئے؟
یاد رکھنا کہ اذعان باور کرنا، باور کس چیز پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھولنا نہیں، نسبت کو. کون سی نسبت؟ تام. پھر تام میں کون سی نسبت؟ کیونکہ نسبت تامت دو قسم پر ہے. کون کون سی؟ ایک خبری، انشائی. دیکھو میں کہتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اضرب، اس کو مارو، تو یہ جو اضرب میں اضرب کا نسبت اپنے فاعل انت کو جو نسبت ہے، تام تو ضرور ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ کیونکہ جملہ مسند و مسنہ پہ تام ہوتا ہے، اور مسند اضرب ہے، مسلح انت ہے. یہاں بھی اسناد تام ہے، نسبت تام ہے، لیکن یہ صالح نہیں کہ اس پہ کوئی باور کرے. اس پہ میں باور کروں گا، باور اس کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ خبری پہ. یہاں پر دیکھو زید قائم، زید قائم، تو میں نے خبر دیا کہ زید کے قیام کا، تو یہ ہے کہ اس پہ تمہیں یہ کیا واقعی زید کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. میں نے ایک خبر دیا آپ کو، تو کبھی آپ اعتماد کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے اس میں سچا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کیا ہوں؟ جھوٹا ہوں. یہ ہو سکتا ہے. تم کہتے ہو فلان آیا، میں نے جا کے دیکھا کہ تو نہیں آیا. تم نے کس طرح کیوں آیا تھا؟ یار میرے خیال میں تھا کہ آیا ہوگا. تو میں نے کہا یہ جھوٹ ہے. جب دیکھو تو یہ ہے، یہ تو صدق اور کذب. صدق کے مطابقت حکایت کیا کسی کے ساتھ؟ ماکینوں کے ساتھ. اور عدم موافقت جو ہے وہ کذب ہے. ٹھیک ہے؟ مطابقت النسبت للواقع، عدم مطابقت النسبت للواقع. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے. تو یہ خبری کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جو صدق اور کذب کا احتمال، جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو. تو اضرب میں صدق اور کذب کا احتمال ہے نہیں. اس کی قابلیت نہیں رکھتا کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ. تو باور کرنے کے لیے یاد رکھنا تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک نسبت کا، تمام کا کہ تام ہو، اور کیا؟ خبری ہو. جب اگر نسبت نہ ہو جیسے مفردات، تو اس پر کوئی لفظ باور کوئی نہیں استعمال نہیں کرتا. جب غیر تام ہو اس پہ باور لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اس پر اعتقاد نہیں آتا. اور جب انشائی ہو، انشاءات جتنے بھی ہیں مگر اس پہ اہتمام وہ اس لیے ہم انشاء کی تعریف تو یہ کرتے ہیں نا، ما لا يحتمل الصدق والكذب. اور خبر کا کیا ہم تعریف کرتے ہیں؟ ما يحتمل الصدق والكذب. اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اس ساری وجہ یہ ہے. جب حکم نام ہے اذعان کا، اذعان ہے باور کرنا، اور باور کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ نیچے نسبت. اور نسبت چونکہ دو طرف چاہتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ موضوع یا جو نحو میں اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور ایک خبر جو محمول ہے. اور کیا نحو میں اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں اگر جملہ اسمیہ ہو، اور یا فعل فاعل کہتے ہیں اگر جملہ فعلیہ ہو. جان لو، ضربہ زید، اس میں فعل فاعل ہے، اس میں کیا ہے؟ ضربہ زید، یہ بھی حکایت ہے. اور زید قائم، یہ بھی حکایت ہے. اور حکایت جو ہے ہو سکتا ہے یہ حکایت محکیانوں کے مطابق ہو سکتا ہے مطابق نہ ہو. تو اس میں فرق نہیں ہے کہ مسند پہلے ہو مسند بعد میں ہو، یا مسند پہلے ہو مسند بعد میں ہو. مگر ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا، اس لیے ہم ایک جملہ فعلیہ بناتے ہیں اور ایک جملہ اسمیہ بناتے ہیں، جملہ خبریہ. دیکھو کس طرح ہے اس نحمر میں. جملہ خبریہ دو قسم کا ہے، ایک کیا؟ ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ. ٹھیک ہے؟ وہ دوسری بات ہے کہ ایک شرطیہ بھی ہے، ایک ظرفیہ ہے. تو وہ ایک دوسرے لحاظ سے وہ تقسیم ہے، کیونکہ ظرفیہ واپس جو ہے یا جملہ فعلیہ ہوتی ہے یا اس میں ہوتی ہے. اور جب آپ جمل پڑھیں گے نا تو پھر میں جملوں میں ہم تفسیر کی جملے کیا ہوتا ہے. جملوں کی اپنے ایک دنیا ہے. ایک کتاب ہے جمل، آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
خیر دی تاسو خیر جوړې ساتل خدي وای څنګه ها خیر دی تاسو خیر شکر دی ته موږ را یاد کړیا د جنو چې ته موږ را یاد کړو موږ د نسبو خوړلې ویم ته نه چې موږ هیر کې خیر جوړې ساتل خدي د اسماعیل خان کې چې تراشه کنه خو ها الحمدلله استاذ راغان دې خوشاله کړه والد سید دی والده صاحب دی نور کور کې واړه ماشومان خې تاسو خدای روغ او خوشاله سره منګه سواد کې مې دوره شروع کړل خراب دي جی تاسو خیر د چی شي نه ترتیبونه خو بس پاغه ځای ولاړ دي نه بس سشتنه نه ملګری نشته څوک امداد ولا نشته نه بس اتلي دي زمونږ قد فروا منا نه څنګه نه رابطه ساتي ما شاء الله بالله دعا کوه ان شاء الله که ته درلو انت خبر باندې ها ان شاء الله تا خبر باندې ته خو تاسو کوه ډېر کامیاب الله ان شاء الله السلام دا شيخونه دغه یار دا ولې دا دی ورته پروت بس بالله غلنا چې تل به درغلي تاسو وسريكين دې په خور نسته چې تاسو په وګونو دا خبرې تیر شي کنه به لدی جرګه ته پوښي اوس کوی شو دي موبایل ټیټ افسوس دا چې بس تاسو شته تهذیب د سپوخ وای په سلم د سیادت کې تاسو نو لوی منطقيان جوړ نشو دغه څه غنښته اصل کې د تصور اوس خلک په دای کې تصور ته دلته اوس د خبر نه وایم نه ځل کوونه دلته دغه چې د شی د نسبت هم نه غلطه حکم معنی غلطه کړه نسبت هم خو ذات مسخره خلک د لوی مشکل د ځای به واپس سموم هم ته به څنګه نسبت نه ځان سره جوړه اخیر دې نه بیا واپس ځان جوړوم یو چلو سره کوم به زم چې ونه شرمېږي دا صاحب د کتاب ونه شرمېږي ذلیل نشي خدای ته څنګه جوړه دې جوړوم به خو منطقي نه وي تزانی سیوام داسې تعریف راغلی نه کم یو توضیح څه هسته تلوی توضیح حکم سو معنی کړی دی وای دا نو د څه معنی خوشتا دلته مراد ده نه الته هو نفس د حکم معنی وکړي او په خیالي کې موږ دې معنی کو پارسه کې دې اورې دې نسبت د حکم ډېر معنی خطاب الله تعالی دا معنا بیا اصول الفقه ولا معنا ده د شرعي معنا ده نسبه د حکم په معنا نسبت محكوم به إذعان قضيا محكوم به إذعان قضيا نسبة انتساب ادراك بروي شپږ معنی دی وایي حکم د چشنه عبارت ده محكوم به تموي نسبت ته هم وی لکه دلته چې ویلي اذعان ته هم وی قضیه ته هم وی حکم محكوم به إذعان قضيا نسبة انتساب إدراك سو معنی شوي دي شعر کې زه ته وایم دا څه دلته مراد څوک دی صرف ځان دی پلار د چا څوک دی چې د برمانه ټیک شو پلار د چا څوک دی چې دلته برمانه وي کدا نه دا فضل امام خیر آبادی نه
کو فضل امام څه شي چې ابو حنیفه چې هم به دا معنا کوي دا خیر آبادي دی خیر آباد اوسېدونکی دی خیر آباد دا ځای په کې کوم ځای کې انډیا کې دی خیر آباد دا په پاکستان کې هم دغه نه دی ښه هلته ګورې خبرونه ګورې ها ٹھیک شوا سمجھ گئی بات کو ہاں تو دیکھو جب تصدیق میں حکم ضروری ہے حکم کا معنی ہم نے کیا اذعان کے ساتھ عربی میں اعتقاد کے ساتھ اذعان لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے اعتقاد لفظ استعمال کیا ہے سلم نے اور فارسی میں جب اس کا ہم تعریف کریں گے تو باور کرنا یا گرویدن تو میں نے پھر آپ کو بتایا یہ حکم اور اذعان کے معنی تو حکم معنی اذعان کسے ویسے حکم کے بہت سارے معنی ہیں مگر ہمیں اذعان لیا ہے اس کے نیچے نسبت ضروری ہے اور نسبت کون سی نسبت تام کون سی نسبت اور نسبت جو ہے نسبت ایک تعلق ہے دو چیزوں کے درمیان تو کون سی چیز ہے جن کے درمیان تعلق ہے ایک موضوع ایک محمول تو عقل یہ مانتی ہے کہ اب جب اذعان آتا ہے تو اذعان ادھر آئے گا کہ جب نیچے نسبت بھی ہو اور تام خبری بھی ہو اور کیا اور اس کے اور نسبت چونکہ ایک تعلق ہے دو چیزوں کے درمیان یہ دو چیزیں ہر کوئی نہیں ہو سکتا ادھر موضوع ہوگا اور نہیں ہوگا مگر کون ہوگا محمول ہوگا تو یہ دونوں چیزوں کی طرف ہے تو اب تین چیزیں اور اذعان نے تین اور چیزوں کو اس نے جو ہے کیا کیا اس کی تقاضا کیا ہے کہ تین چیز مجھے اور ضرورت ہے جب ہم نے تصدیق علم جب صورت ہو اس کو صورت کے ساتھ حکم ضروری ہے تب تصدیق ہوگا اور حکم میں نے آپ کا کس کا معنی ہے اذعان باور کرنا تو باور کس چیز پہ کیا جاتا ہے نسبت پہ کون سی تام خبری پہ اس کے ساتھ یہ دو چیزیں طرفین بھی ضروری ہے تو کیا ضروری ہوا تین چیزیں ادھر ضروری ہوئی کون سی ایک نسبت ان موصوف بصفتین اور ایک کیا موضوع ایک تو تین چیزیں اور آ گئی اب تم یہ تصدیق کس چیز کو کہتے ہو کہتے ہیں جب یہ چار چیزیں ہو گئی چار کون سی اذعان نسبت موضوع اور محمول تو امام رازی رحمۃ اللہ نے کہا جب یہ تین چیزوں کی مجموعہ کو کیا کہتے ہیں تصدیق سمجھ گئے تصدیق کس چیز کی عبارت ہے کس چیز سے عبارت ہے اذعان نسبت اور کیا موضوع اور کیا سمجھ گئے جب یہ چار چیزیں جب جمع ہو اب دیکھو اللہ واحد اللہ میرا باور ہے تو یہ باور اس نسبت کے جو اللہ اور واحدن کے درمیان ہے اللہ اور واحدن کیا ہے وہ طرفین موضوع محمول اس کے درمیان نسبت تام خبری کیونکہ جب میں یہ نسبت تام بھی ہے خبری بھی ہے ٹھیک ہے تو مجموعہ اس اذعان کا اور نسبت کا اور اس طرفین اس مجموعے کو کون کیا امام راضی کہتے ہیں تصدیق ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بے شک حکم اذعان ہے اور اذعان کو ان تین چیزوں کی ضرورت ہے مگر امام راضی نے کہ ان تین چیزوں کی ضرورت ہے مگر جب ان کو ملا کے ہم سب کو ملا کے اس کو تصدیق کہا جائے گا اور اس کا بہترین جو ہے وہ تعبیر مجموعہ ہے ان چاروں چیزوں کی مجموعے کو کیا کہیں گے حکماء کہتے ہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے کہ اذعان کے لیے نسبت کی ضرورت ہے اور نسبت کے لیے طرفین کی ضرورت ہے ہم مانتے ہیں یہ مگر تصدیق صرف اذعان کو کہیں گے اور یہ تین چیزیں ضروری ہے بحیثیت شرط کے نہ بحیثیت جز کے تو پھر آپ دیکھیں تصدیق کیا ہوا وہ بسیط نہیں ہوا یعنی صرف اذعان سے عبارت ہے ایک چیز سے عبارت ہے جب ایک چیز سے عبارت ہے تو بسیط ہے نا اس کے لیے اجزاء ہے تو اس لیے کہا لوگ کہتے ہیں کہ امام حکماء جو ہے تصدیق کی بساطت کے قائل ہے کیونکہ وہ اس کو صرف عبارت مانتے ہیں کس چیز سے اذعان سے
اور یہ اذعان ٹھیک ہے، وہ جس کو چاہے وہ سب ضرور بھی ضرور آئیں گے، مگر عبارت ہوگا صرف اذعان سے۔ تو ان چیزوں کی، ان 3 چیزوں کی حیثیت حکماء کی نزدیک یہ شرط کی ہو گئی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم رحمۃ اللہ یہاں تک نماز ہوتی ہے، 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، جو بھی ہو یہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اس میں جو چیز اس کے لیے ضروری ہے تو قیام ضروری ہے۔ بعض چیزیں مستحب ہوتی ہے نا، مثلا تم نے ایک دم شروع کیا نماز کو، اللہ اکبر کہے، پھر کہا الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ، بسم اللہ بھی چھوڑ دی، اور کیا سبحانک اللہم بھی چھوڑ دی، نماز ہو گئی۔ اور جب نیچے گئی صرف ایک بار سبحان اللہ کا، سبحان رب العظیم کا، نماز ہو گئی نا۔ یہ بعض چیز سنت ہے، بعض مستحب ہے، وہ چیزیں اس کی تفصیل ہم فقہ میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر دیکھو بعض چیزیں اس کے لیے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ کون سی چیزیں ضروری ہے؟ نماز تب ہم کہیں گے جب تکبیر تحریمہ نہ ہو، نماز نہیں ہوتا۔ قیام نہ ہو اور قیام پہ تم قادر ہو تب نماز نہیں ہوگی۔ رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، نماز ہوگی؟ اور اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے؟ فرض ہے یعنی وہ اس میں داخل، اس میں یہ چیزیں ضروری ہے، تو اس طرح ہم کہتے ہیں۔ سمجھ گئی آپ بات؟ لیکن دیکھو نماز کے لیے کیا، نماز کے لیے کیا وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا، ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن وضو جو ہے یہ نماز اس سے عبارت ہے، وضو اور قیام اور رکوع سب ملا کے اس کو نماز کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ تو وضو کی کیا حیثیت ہے؟ شرط کی۔ تو اب ہم آگے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم فرق کرتے ہیں جز اور شرط میں، جز اور رکن اور کیا ہے؟ شرط میں۔ تو یہ حکمہ جو ہے وہ، یہ حکمہ کہتے ہیں کہ تصدیق عبارت ہے صرف اذعان سے۔ یہ 3 چیزوں یہ ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے، وضو ضروری ہے۔ تو اس کا حیثیت جو ہے شرط کے ہے، تو تصدیق بسیط ہوا۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مرکب ہے، کیا ہے؟ ان مجموعہ سے عبارت ہے۔ تو صرف اذعان کو نہیں کہتے تصدیق، اذعان اور تصور نسبت، تصور موضوع، تصور محمول، 3 تصورات اور 1 اذعان، ان کو ملا کے ہم سب اس کو کیا کہیں گے؟ تو کیا ہوا کہ تصور موضوع، تصور بھی ساتھ کہیں گے، صرف موضوع نہیں، اچھا کیا ہے؟ کیونکہ علم ہے نا، تو خود ہی موضوع علم ہے، موضوع کیا؟ تصور موضوع علم ہے۔ تو 4 چیزوں کو، 4 علوم کو ملا کے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تصدیق۔ کون سی چیزیں؟ اذعان بھی علم ہے، تصور موضوع، تصور نسبہ اور تصور محمول۔ تو کیا ہوا؟ تصدیق مرکب نہیں ہوا۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح یہ صاحب کس طرح کہتے ہیں۔ دیکھو فهو على قول الحکماء، وهو على قول الحکماء۔ تصدیق میں چونکہ 2 مذہب ہیں، اور اب آپ سمجھ گئے؟ ہاں، کیسے سمجھ گئے؟ تصدیق حکماء کے کیا ہے؟ وہ بسیط ہے، اور امام رضی کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ مرکب تو اس کے لیے اجزاء ہوتے ہیں، ہاں، ترکیب، اجزاء ترکیبی کون سے ہے؟ 4 چیزیں، اذعان، نسبت، تصور نسبت، تصور موضوع، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کو آپ کو سمجھایا کہ باور آتا نہیں بغیر کسی نسبت تام خبری، اور نسبت آتا نہیں جب اس کے ساتھ طرفین نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا، تو اس لیے ان کا تصدیق قول الحکماء عبارت عن الحکم۔ حکم کیا معنی؟ المقارن اس لیے کا اندر نہیں، جو پیوس ہو۔ مقارن کا کیا معنی؟ پیوس ہو، کس چیز کے ساتھ پیوس ہو؟ للتصورات۔ کون سی تصورات؟ تصور موضوع، تصور نسبت، تصور محمول۔ فالتصورات الثلاثة، یہ مقارن، یہ دیکھو مقارن لفظ کا جو لگے، مقارنت کسی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، ہاں اتصال ہوتا ہے۔ تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نماز عبارت ہے یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک، مگر وضو کے ساتھ اس کی مقارنت ہوتی ہے۔
مقارنت وہاں استعمال ہوتے ہے جو چیز نہ ہو. یاد رکھو مقارنت لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں المقارن للتصورات. تو یہ تصورات ثلاثہ اس کی پیوستگی اور اس کا جو ہے اس کی سر تو پھر تصریح اس نے کی فالتصورات الثلاثۃ شرط لوجود التصدیق. یہ شرط ہے اندر نہیں داخل نہیں ہے تصدیق میں. ومن ثم اور اس لیے کہتے ہیں دیکھو جب اس کی حیثیت شرط کی ہو گئی تو کیا مشروط بغیر شرط کیا آ سکتا ہے؟ کیا نماز ہو سکتا ہے بغیر وضو کے جب وضو شرط ہے؟ ومن ثم لا يوجد تصديق بلا تصور لأن التصورات الثلاث شرط لوجود التصديق والشيء لا يوجد والمشروط لا يأتي لا يمكن أن يوجد بدون الشرط. والإمام الرازي يقول إنه عبارة عن مجموع عن اب یہاں اس نے بہت فحش غلطی کی ہے. دیکھو مجموع کس چیز کا میں نے جو آپ کی بات ذہن میں رکھی ہے اس کو کبھی نہیں بولنا. میں نے کون سی چیز بتایا کون سی چیزوں کی مجموعہ کون سی چار چیزیں؟ فعل اذعان کا ہو پھر اذعان ڈائریکٹ کو کیا چاہتے ہیں نسبت اور نسبت ایک تعلق ہے دو چیزوں کے درمیان دو چیزیں تو چار چیزیں کون سی ہوئی؟ اچھا یہ چار چیزیں ہو گئی. اب آپ ہی دیکھیں یہ کیا کرتا ہے یہ صاحب کیا کہتا ہے انه عبارة عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف. مجموع الحکم ایک حکم و اذعان اور تصورات الاطراف. خیر اس نے نسبت نہیں کہا مگر جب اطراف آئیں گے ان کے درمیان جو چیز ہوں گے اطراف تو کسی چیز کے اطراف ہے. اطراف کیا ہے؟ خیر اگر نہیں کہا نسبت نہ خیر کوئی بات نہیں. کیوں؟ اطراف لفظ خود چاہتا ہے کس چیز کو کیونکہ اطراف کس چیز کے اطراف ہے؟ ہاں نہیں اطراف کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کسی چیز کے ہوتے ہیں. اطراف کسی الگ آپ دیکھیں اس چیز کا الگ الگ نشنا سڑے ہاں نو دا خبر شو کہنا بس اور جب اطراف لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جب اطراف ہم استعمال کرتے ہیں تو اطراف کسی چیز کے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایک چیز کو ماننا پڑے گا. تو اس نے یہاں اطراف لفظ استعمال کیے نسبت نہیں کہا مگر اطراف کس چیز کے اطراف ہے؟ نسبت کی. تو چار چیزیں یہاں پر حکم کا اور یہ تھا. لیکن آگے دیکھیں فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ. اب اس کو چھوڑو یہاں تصدیق کس طرح ہوگا؟ آپ کا باور کرنا اس نسبت پہ جو زید اور قائم کے درمیان جو نسبت ہے اس پہ باور کرنا اس کو تصدیق ہے. اس تصدیق اس باور کو جو نسبت پر ہوتی ہے اور نسبت کیا چاہتی ہے دونوں طرف تو یہ وَأَذْعَنْتَ دیکھو یہاں اس کی زبان سے خود نکلا وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٍ. اذعانت بقیام تو قیام کیا ہے؟ اس میں یہاں پر اس نے چار چیز استعمال کی ہے. اذعنت اذعان ہو گیا بقیام زید قیام ہو گیا محمول اور زید ہوگا موضوع اور پھر قیام کی نسبت کی ہے زید کی طرف امر کی طرف کیا ہے نسبت ہے اضافت نہیں کی درمیان میں ہی نسبت ہے. چار چیزیں آ گئی نا. تو یہاں تک تو اس کے بعد ہم خود اس کے خوب تشریح کر سکتے تھے مگر آگے کہتے ہیں تحصل لك علوم ثلاثه نہیں چار علوم یا چار علوم آگے کون سے؟ اذعان تصور نسبہ تصور موضوع آگے اس کی چیز جو ہے ہماری ذہن میں نہیں کہ آگے کیا کہا ہے. احدهما علم زید علم تصور ہے تصور زید جی ثانیہ ادراک معنی قائم ادراک تو پھر ادراک علم ہے علم تصور ہے. والثالثها علم علم تصور ہے معنی رابطی و نسبت ہے یہ تین ہو گئی. يعبر عن في الفارسية بحذف في الإيجاب ونسب في السلب،، ہے نہیں في الهندية. تو یہ تین چیز ہو گئی. اب اس کی ذکر کرتے ہیں.
مگر اذان کدھر گیا؟ يحصل لنا علوم الثلاث أم أربعة؟ فكيف هو اكتفى بثلاث؟ راس باشا وخمس بط يريق من أولا. ها؟ تبجي راځي کنه ته شروع کوخه ته بجي راځي چې بس یو غنټه کې ان شاء الله موږ کوشش کوو نیمه غنټه کې به خلاصو خیر دلته لګ باس ډیر دی مختکار خشي برابر شي بس ٹھیک ده تصدیقات کې جی لږ بحث ډیر وشي غم پرې لاندې تصور کې د علم نو کنه تصدیق مستند ځان شي نه دی ګران چې تصور د خیز دغه تصدیق ودی شي. والثالث علم المعنى. علم کا کیا معنی؟ تصور المعنى الرابطي اللي عامل في الوظيفه. دیکھو یہاں پر اذعان آ گیا درمیان میں ويقال لهذا الحكم ويقال لهذا المعنى اور اس تیسرے کو هذا اشارہ قریب کی جائے. قریب کیا ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ یعنی تصور نسبت. رابط تو ہے نسبت ہے نا. اس کو حکم بھی کہا جاتا ہے وہ نسبت الحکم اور کبھی کبھی اس کو نسبت الحکمیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس طرح کا. وہ چوتھی چیز جو ہے وہ درمیان میں یہ ہے. ہاں ہاں هذا المعنى یہ جو معنی ہے کون سا معنی؟ نسبت تصور نسبت. اس کو حکم بھی کہا جاتا ہے نسبت حکم بھی کہا جاتا ہے. ہاں رابطی کا رابطی اور رابطی. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ جب تم نے مضبوطی سے جو ہے تم نے سمجھا ما علمناک وہ چیز جو ہم نے تمہیں سکھائی. فعلم اب جان لو ان الحکیم یزعم. دیکھو آخری بات ہے اس کی. حکماء جو ہے وہ یہ ان کا کہنا یہ ہے ان التصدیق لیس تصدیق نہیں ہے الا ادراک المعنى الرابطی. یہاں ادراک سے ہم کیا لیں گے؟ ہاں یعنی ادراک اذعان. کس چیز پہ اذعان؟ معنی رابطی جو نسبت یہ ہے نا. اور نیچے جو چیزیں ہیں خود تصور نسبت ہے خود موضوع ہے خود تصور میں یہ چیزیں باہر ہے. ٹھیک ہے. والامام یزعم اور امام کیا کہتا ہے ان التصدیق مجموع الادراکات الثلاث. ادراکات الثلاثہ ادراکات اربعہ. تو یہ کہتے ہیں التصور المحکوم علیہ ایک تصور المحکوم به دو ادراک نسبت الحکم مسمى بالحکم. ہاں یہ تین. تو یہاں پر کہا ہے وہ جو ادراک نسبت حکمی کے ساتھ جو ادراک متعلق ہے یہ تصور ہے نا. یعنی تصور نسبت الحکمی ہے المسمى بالحکم. تو انہوں نے یہاں تین چیزیں اس معلوم تھے کہ ان تیجوں چاہیے تھا. کتنی چیز چاہیے تھی؟ اس طرح کے جائے مجموع الادراکات اربعہ عانی تصور المحکوم علیہ وتصور المحکوم به وتصور نسبت الحکمیت والاذعان. اس طرح کہنا چاہیے. یہاں تک ہو گیا. بیچ میں جو ہے نا بیچ میں ایک چیز رہ گیا. کون سا؟ المراد بالحکم. حکم سے مراد اس کو ہم بنائیں گے. کہتے ہیں یہاں حکم سے مراد نسبت ہے. اس لیے بعد میں جو غلطی ہوئی ہے نا جو اس نے کچھ کہا ہے تو یہاں پہلے اس نے حکم سے مراد نسبت لی. حکم سے کیا مراد لے؟ حالانکہ ہم یہاں حکم سے مراد اذعان ہے نسبت نہیں ہے. اور نسبت کس چیز کا؟ امرن یا محمول ہے الی امر آخر جو موضوع ہے. اور کبھی ایجابن ہوتا ہے زید قائم کبھی سلبن ہوتا ہے زید لیس قائم. ٹھیک ہے نا. تو اس نے حکم کی تفسیر نسبت سے کی. چاہیے تھا کہ یہاں نسبت حکم سے مراد کیا لیا جاتا؟ کوئی غم و فکر نہیں ہوتا. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ یہ ایجابن و سلبن کے بجائے یعنی
تم اختیار ہے ایجابن و سلبن کہو یا ایقان انتظام یا کیا کہو؟ ہاں ایجابن سلبن کہو یا کیا کہو؟ ایقان ہے. جو ایجابن ہوتا ہے ایقان ہوتا ہے, جو سلب جو کیا ہوتا ہے سلبن ہوتا ہے وہ انتظام ہوتا ہے. جو سلب ہوتا ہے نا تو ایک چیز کو دوسرے سے آدمی نکالتے ہیں, انتظام اس کے نکالنے کو کہتے ہیں. دیکھو تو اس نے یہ کہا تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے پھر اس کے مزید کا ہے قد یفصل الحکم بوقوع النسبت. یہ وقوع جو ہے نا, وقوع جس میں ہم پشتوں میں دے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دے. زید ولا دے. دے جب ہم دے کہیں گے نا تو چیز واقع ہو جاتی ہے کہ ہو گیا. زید ولا دے, یا اردو میں کہتے ہیں زید کھڑا ہے. ہے سے یہ وقوع کا معنی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں تو یہ یہاں حکم سے مراد اذعان تھا یا ہے تھا؟ اذعان سے ہم نے کیا حکم سے کیا معنی ہم لیا تھا؟ اذعان. اور اس نے کیا حکم کا معنی وقوع. اور وقوع کا معنی میں نے اردو میں کیا کہا؟ ہے. پشتوں میں کیا؟ دے. اور کس چیز کا ہے یا دے نسبت کا؟ لا وقوع ہاں نہ دے. نہ دے نہیں ہے. دیکھو تو یہ جو تعریف کی یہ یہاں مناسب نہیں. یہ تو نسبت ہے. پہلے بھی تم نے نسبت کہا یا اس کے اور تم نے مزید کہا کہ نسبت سے ہے. کیا ہوتا ہے نسبت؟ جب ہم زید کھڑا ہے جب ہے کہتے ہیں تو یہ چیز واقع ہو جاتی ہے. وقوع سے تعریف کی ہے. کما اذا تصورت زیدا وحده قائما وحده من دون ان تثبت. یہ تصور کا مثال پیش کرتا ہے نا کہ یا زید ذہن میں آئے یا قائما اکیلا آئے, اور ان میں ان تثبت القیام لزید, اور زید کے لیے یہ ثابت کرو یا اس سے سلب کرو, یہ نہ ہو. تو اس طرح انہوں نے کہا. تو اصل میں اس نے حکم کا معنی نسبت سے کیا ہے. پہلی تعریف کی روح سے بھی دوسری تعریف کی روح سے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی نے بھی اس طرح نہیں کہا. اب آپ کہیں گے اتنا بڑا شخص ہے, ہاں اس کو اگر ہم جب بناتے ہیں نا تو بنانے کا طریقہ یہ دیکھو. اصل میں اس کے ساتھ بعد میں ایجابن کا ہے, اور ایجابن کا معنی کرو ایجابن کا معنی کرو اذعان کے ساتھ. اذعان الوقوع اور سلبن کا تفسیر کرو اذعان عدم الوقوع. بتاؤ کیا معنی کیا ایجاب کا معنی؟ اذعان الوقوع اور کیا کہا؟ اور آپ جانتے ہیں ایجابن جو منصوب ہے اس کا نصب بنا بر تمیز ہے. اس کا نصب بنا بر کیا ہے؟ تمیز. یعنی اور تو اس کا معنی ہوا ایجاب نسبت امر. ایجاب کا کیا معنی میں نے کیا؟ اذعان کیونکہ وہ نسبت ہے. وہ نسبت کبھی ہے ہوتا ہے کبھی نہیں, تو نسبت دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. تو ایجاب اور سلب دونوں میں ہم نے اذعان کا معنی نکالا. تو اور پھر یہ ایجاب جو ہے ہم لا کے مضاف کریں گے اس نسبت کو, یعنی ایجاب و نسبت امر یا سلب و نسبت امر عن شیء آخر. تو جب ایجاب اور سلب کا اس طرح معنی کریں گے تب یہ جگہ بنے گا. سمجھ گئے اس کو کس طرح بنایا میں نے؟ مراد ہو یعنی یہ بعید ہے کہ اس کا معنی ہم یہ کریں. تو ہم کیا معنی کریں گے ایجاب کا؟ اذعان الوقوع. اور سلب کا کیا معنی؟ عدم الوقوع. اور وقوع اور عدم الوقوع واپس وہ نسبت ہے نا. میں نے نہیں کہا تھا کہ لیکن اس میں تفصیل ہے نا. وقوع لا وقوع کبھی ہے ہوتا ہے کبھی نہیں. وہ نسبت بھی کبھی ہے ہوتا ہے کبھی نہیں. تو اس کو ادھر جا کے اس کی طرف مضاف کریں گے. ایجاب نسبت سلب نسبت, یعنی ہاں اذعان النسبت ایجابیت یا اذعان نسبت السلبیت. اذعان الوقوع اذعان عدم الوقوع تب بنے گا. اگر اس طرح ہم نہیں کریں گے تو یہ چیزیں کبھی نہیں بنے گی. ہو گیا جی. کتاب شروع کرو.
شروع ٹھیک تھا. اسی شروع کو نه بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما چوکا ته کنه په دې کې چې سدي دا ډېر سدي ډېر پکې سدي دا هم په دې بورډ وایو په تفصیل سره ښه ان شاء الله تعالی. النحو في الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم.